دیکھیں یہ تو پہلے دن ہی انہوں نے جب کہا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے گا، اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جسے لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے ایک نظیر بن چکی کہ جو بھی اہم مقدمات ہوتے ہیں جن کا قوم ساری جو ہے وہ اس کی دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں کر جو ہے استثناء کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے، تو میرا خیال میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ اضافی نوٹ تھا یا اختلافی نوٹ تھا جسے آپ کہتے ہیں، یہی قانون کی جو ہے صحیح میں سمجھتا ہوں تشریح کی گئی ہے۔ آئین میں بھی برابری کا سلوک ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر دیگر اہم مقدمات کو لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی ہونا چاہیے تھی۔ سو میں بہت ادب سے عرض کروں گا چیف جسٹس اور باقی محترم 3 جج صاحبان سے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور محترم جو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ لائیو دکھائیں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہاں ہو چکا۔ اول تو محترم عمران خان صاحب کو جب انہوں نے خواہش کی کہ میں اپنا جو ہے موقف خود بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا جو ہے بطور مدعا علیہ رسپونڈنٹ کے میں ہی اپنا کیس بحث آرگیو کرنا چاہتا ہوں، دفاع کرنا چاہتا ہوں اس فیصلے کا جو 5 رکنی جج صاحبان نے نیب کی جو ترامیم تھیں ان کو مسترد کیا کہ وہ پرسن اسپیسیفک بھی ہیں اور وہ آئین سے متصادم بھی ہیں، تو پھر ان کو یہیں عدالت میں طلب کرنا چاہیے تھا، عدالت عظمیٰ میں ان کو حکم دینا چاہیے تھا کہ ان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ روبرو اپنے استدلال بیان کر سکیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم جس کو 45 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ڈیو پروسیس آف لا نہیں مہیا فراہم کیا گیا اور غلط ان کو پھانسی دی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کو، تو اگر ان کو یہاں طلب کر کے اسی عدالت میں اسی کمرے میں جو اس وقت چیف جسٹس صاحب کا کمرہ ہے، اور ان کو ان پرسن سنا گیا، 3 دن ان کو ان پرسن سنا گیا، تو پھر کون سی ایسی امر مانے تھی کہ عمران خان صاحب کو یہاں طلب نہیں کیا گیا۔ سو اس لیے پہلا تو ان کو طلب کر کے جو ہے ان کا موقف، ان کا استدلال نہ صرف سننا چاہیے، کیونکہ جو آپ کی روبرو جو باتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں وہ ویڈیو لنک ہم نے دیکھا ہے، ہمیں بھی یہ استثناء ہے کہ ہم لاہور سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے گا کہ وہ جو ہے کمیونیکیشن نہیں بن پاتی ہے، جو سامنے کھڑے ہو کر جو بحث و تمیز کی جاتی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے۔ ٹھیک ہے ماڈرن ڈیوائس آ گئی تکنیکی، لیکن یہ کہنا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اللہ معافی دے، اگر ریاست جو ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے یہاں تک پیش نہیں کر سکتی ہے، تو پھر اس حکومت کو میرے خیال میں اور اس ایڈمنسٹریشن کو مستعفی ہو کے گھر چلا جانا چاہیے، اگر یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل یہ غلط بہانہ سازی، ہیلہ سازی جو ایڈمنسٹریشن کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قوم کو نہیں دکھانا چاہتے تو یہ زیادتی ہوگی، اس لیے کہ آرٹیکل 25 اس کا جو ہے، اور پھر آگے ہی جو ہے عوام کو آرٹیکل 19 میں آگے ہی ان کا حق ہے، ان کا فرض، آپ کا فرض بنتا ہے قوم کو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں قوم کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تاریخی امر ہوگا کہ ایک شخص جو پابا سلاسل ہے کئی مہینوں سے جو ہے وہ جیل کے صعوبتیں کاٹ رہا ہے، اور جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی نہیں سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب سبھی سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، سب سے بڑی جماعت کے پاکستان کے سربراہ ہیں، تو پھر ان کا لاکھوں کا لکھا ہوا ہے، ملینز جو ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کو چاہنے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو سائلنٹ ووٹر ہے پاکستان کا وہ بھی عمران خان کو سننا چاہتا ہے، اور عمران خان سبھی کی دل کی دھڑکن ہے۔ سو ایسے میں اگر محترم عمران خان صاحب کا موقف قوم کو سنایا جاتا ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ وہ لائیو سٹریمنگ اس بنا پہ نہ کی جائے کہ یہ تکنیکی مسئلہ ہے۔ ارے بھائی
تکنیکی مسئلہ ٹیکنیکل اس میں کون سی بات ہے؟ سارا الزام ہی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں نیب آرڈیننس میں، یہ پرسن اسپیسیفک تھیں، محترم نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے، ان کے خانوادے کو، سبھی کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے تھی، اور اتنا زیادہ جو قائم کیا گیا ہے، اس پر استوار کیا گیا، سالہ سال سے تفتیشیں ہوئیں، نہ صرف جو ہے پاناما لیک کی تفتیش ہوئی، نہ صرف براڈ شیٹ ایک کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹس ان کے نکال کر سامنے لائے، نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک جے آئی ٹی بنی جس میں افواج عسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 والیومز ٹرک بھر کر آیا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ نے ردی کے ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بری کیا، اس طرح سے سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور پھر ماشاءاللہ ترا اس پر یہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے، پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دیے گئے، ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، محترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین 7 سال کی مفروری کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو تینوں کیسوں میں سے ماشاءاللہ بری کر کے وہ کرتی ہے، اور دودھ کے دھلے ہوئے پوتر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا۔ سو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا ضیاع کس نے کیا، اتنے سال پر محیط اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا، اور اس پر ٹیکس کیئر کا پیسہ لگایا گیا، اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس ہے کا نہیں ہے، تکنیکی مسئلہ ہے۔ او بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ کون ہوا؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بری کیا، کوئی اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار کی رٹ لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسیٹیو حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کر دیا، اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی، اور جب اس طرح سے بری ہوا، کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے 10 مہینے عمران خان کو اندر رکھا، منقطع رکھا عوام سے؟ کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا، وہ سب سے بڑا چور ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا؟ تو خدارہ قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بنائیے گا۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 سال سے آپ نے موجودہ ایک ترمیم کر کے آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کی 5 سال سے 2 سال سزا کر دی، جو غلط کیس قائم کرتا ہے، اور چلو اس کو 2 سال تو سزا دو، کسی کو کچھ تو کرو۔ 5 سال سے آپ نے 2 سال کر دی سزا آرڈیننس کے ذریعے، اور آپ نے 14 دن سے 40 دن بڑھا دی اس کی جو ہے محبوسی آپ نے 14 سے 40 دن بڑھا دی تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے ایک جھوٹے مقدمات میں دائر کرتے ہوئے۔ پنجاب کابینہ بلینکٹ ایک کور دے رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے پرچے درج کیے جائیں۔ وہ میں نے چیلنج کی ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بلینکٹ بلا کوئی دیے ثبوت، بلا کچھ وہ دیے ہوئے کہ یہ الزامات ہیں، یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، بلینکٹ پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اور اب وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ یہ او بھائی وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے جیل کے اندر، اور عمران خان نے پچھلی تاریخ پر یہاں سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یہ جیل جو ہے، تو وہاں تو مجھے بھی، یعنی میں فارمر گورنر ہوں، فارمر اٹارنی جنرل پاکستان، فارمر جو ہے فیڈرل منسٹر ہوں، سٹنگ ایم این اے ہوں، پاؤں سے لے کر سر تک تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی چیز اندر تو نہیں لے کے جا رہے، حالانکہ مجھے استثناء ہے، ایئرپورٹ پہ بھی نہیں ہو سکتا بلو بک کے حساب سے، لیکن وہاں بھی میری تک ایک ہر چیز کی تلاشی، اور واپس جب آتے ہیں پھر تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی کاغذ کوئی چیز جو ہے ساتھ تو نہیں لے کے، اور ہمیں وہاں شکایت کرنی پڑتی ہے جج صاحب کو کہ جناب ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی، کم از کم ایک مرتبہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بات تو کرنے کی اجازت دی جائے۔
اور وہ جج صاحب آرڈر کرتے ہیں تو تب جا کے کہیں وہ بھی ایک دفعہ خال میں مہینے میں کہیں بات ہو جائے، تو پھر ٹویٹر اکاؤنٹ تو چلا سکتے ہی نہیں ہے عمران خان. آپ نے ان کی خلاف جو ہے وچ ہنٹنگ کر کے آپ ایف آئی اے کو بھیج رہے ہو ان کے بیانات لینے کے لیے، اور اس پر جو ہے پتہ نہیں ایک تماشا ڈرامہ رچا رکھا ہے. 71 کا سانحے کی بات ہوتی ہے تو 71 کا سانحہ دیکھیں، جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں. 71 کا سانحہ بنیادی تھا کیا؟ بنیادی یہی تھا کہ ہم نے مینڈیٹ جو ہے عوام کا تسلیم نہ کیا. جو مینڈیٹ الیکشن میں ملا تھا، جو ایک پارٹی کو ملا تھا عوامی لیگ کو، ہم نے اس کو دینے سے، مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کے کتنے خوفناک نتائج ہمیں ملے، اور ہم اس پر جو ہے نہیں کرتے. ارے بھائی اس پر بناؤ، اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، جو بھی عوامل ہیں اس پہ، جو بھی کیریکٹرز ہیں ان کو پھانسی لگاؤ جنہوں نے اس ملک کو دولخت کیا ہے. خدا کا خوف کرو. اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو غدار ہو گئے، غدار ہو گئے. او بھائی اتنا بڑا سانحہ ہوا، کیا پھر اگر ہم کہتے ہیں کیا پھر اب عوام کو جو ہے دھتکار کر ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے فارم 47 کے ذریعے ہارے ہوئے کو جتا کر اور وزیر اعظم بنا کر ریاست پہ قبضہ کر کے غاصبانہ آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے پاکستان چل جائے گا؟ تو پھر کیا ہم کوئی غلط بغاوت کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف آپ کو اس جو ہے سیاسی سیاق و سباق میں اور آپ کے اپنے ماضی کے سیاق و سباق میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. ہمارا جان کا، ہماری خون کا آخری قطرہ بھی جو ہے اس مادر وطن کے دفاع میں لگے گا انشاءاللہ، اور ہم لگائیں گے. ہم پاکستان کو محفوظ اور طاقتور اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی عمران خان کی عزم ہے کہ وہ نہ ڈیل کرے گا، نہ وہ ملک چھوڑ کر جائے گا. اس کا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور وہ عوام کو مقتدر کر کے چھوڑے گا. اور یہی آئین کی منتہا ہے. عمرانی معاہدہ آئین ہے. اگر آئین پر آپ عملداری نہیں کریں گے تو پھر ایک خوفناک نتائج کے لیے آپ قوم کو تیار کریں. یہی ہم متبنع کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں بار بار. اور اس پر جو ہے اگر آپ فتوے دیتے ہیں تو پھر آپ کی بھلے کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو. سر آج عمران خان صاحب کو دکھانے پر تو پابندی ہے، لیکن آپ عمران خان صاحب کو دیکھ کے آئے ہیں، تھوڑا سا اسکیچ بتائیے گا عوام کو کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا، ان کا باڈی لینگویج کیسی تھی، تھوڑا سا بتائیے. آپ میرے خیال میں وہ وائرل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے ہاٹ فیورٹ ہو جائے گا وہ، اور لوگ وہی خریدنا شروع کر دیں گے. انہوں نے جو پچھلی مرتبہ ایک وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی بلو کلر کی، وہ اتنی وائرل ہوئی کہ سبھی نے کی ہوئی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو کلر کی اسکیم میں شلوار فیروزی پہنا ہوا تھا، فیروزی، اور پھر جو نیچے ٹریک سوٹ والی جینز یا وہ ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، وہ بھی ایتھلیٹک تھی. اور ماشاءاللہ اگر عمران خان کو ایک سمبلائز کرتے ہیں لوگ، اپنے جو ہے ایک آئیڈولائز کرتے ہیں لوگ اپنی قائد کی حیثیت سے، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس سے، ان کے اس امیج سے، اس تصویر سے بھی ان کا جو نوجوان نسل ہے ہماری، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ انسپائر ہوتی ہے، اور وہ ایک انسپریشن ہے. وہ لوگ اسے آئیڈولائز کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کا بیٹھنا دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ معائنے پر آئے ہوئے ہیں اور کسی کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان کا جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، جو ماشاءاللہ ان کی باڈی لینگویج ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ عوام کا حق انشاءاللہ دلا کر رہیں گے.